40 للنوم۔ سب سے پہلے کتاب کے تعلق سے کچھ باتیں ذہن میں رہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے چند احادیث میں 40 احادیث یاد کرنے کی فضیلت بیان کی گئی۔ کسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے جو 40 احادیث یاد کرے گا میں قیامت کے دن اس کا سفارشی ہوں گا۔ اور دوسرے الفاظ بھی ہے کہ وہ فقہاء اور علماء کے زمرے میں شمار کیا جائے گا، اور بہت سارے الفاظ ہیں، لیکن یاد رہیں کہ وہ سارے الفاظ جو 40 حدیث کے یاد کرنے میں ذکر کیے گئے وہ ساری کی ساری احادیث ضعیف ہیں۔ وہ ساری کی ساری احادیث جس میں 40 حدیث کے یاد کرنے کا ذکر کیا گیا وہ ضعیف ہے، قابل حجت نہیں۔ امام نووی رحمہ اللہ نے خود اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد یہ بات کہی ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے ان 40 احادیث کو جمع کرنے کی دوسری دلیل دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جسے امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے روایت کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نظر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ او عام سامع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس مبارک حدیث میں دعا دی اور فرمایا نظر اللہ امرأ، اللہ رب العالمین اس بندے کو، اس آدمی کو تر و تازہ رکھے، خوش و خرم رکھے، سمع منا حدیثا، جس نے ہم سے کوئی حدیث سنی۔ اب حدیث سنی اس پر اکتفا نہیں کی، حدیث سن کر اکتفا نہیں کیا، فبلغه كما سمعه، اس نے اس حدیث کو جیسے سنا ویسے دوسرے لوگوں تک پہنچا۔ حدیث سن کر خاموش نہیں بیٹھا بلکہ حدیث سنا اور اس کو جیسے سنا ویسے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک فائدہ بیان کیا، فَرُبَّ مُبَلَّغٍ أَوْ عَامٍ سَامِعٍ، بہت سارے وہ لوگ جنہیں پہنچایا جاتا ہے، جنہیں پہنچایا جاتا ہے وہ سننے والوں سے زیادہ یاد رکھنے والے ہوتے ہیں۔ کسی مجلس میں احادیث کا ذکر کیا گیا، کسی نے سنا ویسے ہی دوسروں کو پہنچا دیا، ہو سکتا سننے والا بات میں بھول جائے لیکن جنہیں پہنچایا جا رہا ہے وہ اسے زیادہ یاد رکھنے والے ہو، یہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیہ کلمات استعمال کیے، نظر اللہ امرأ، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ اور خوش و خرم رکھے جس نے ہم سے حدیث سنی۔ امام نووی کے 40 احادیث کو جمع کرنے کا ایک سبب یہ حدیث ہے، اور دوسرا استدلال انہوں نے قرآن مجید کی آیات سے کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ تم میں جو علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ ایمان والوں اور علم والوں کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ درجات کی بلندی کے لیے علم کا حاصل کرنا اور خصوصاً علم حدیث کا حاصل کرنا یہ ایک بہترین سبب ہے درجات کی بلندی۔ اسی لیے امام نووی نے ان 40 احادیث کو جمع کیا۔ سب سے پہلے امام نووی کے تعلق سے یاد رہیں یہ 7ویں صدی ہجری کے مشہور عالم گزرے ہیں جن کی
ولادت پیدائش 631 ہجری میں، امام نووی کی پیدائش 631 ہجری میں ہوئی اور وفات 666 ہجری میں، اور نام پورا ابو زکریا یحییٰ ابن یحییٰ النووی، ابو زکریا یحییٰ ابن یحییٰ النووی۔ امام نووی کی بہت ساری کتابیں ہیں، ان میں سے جو کتاب مشہور ہوئی وہ صحیح مسلم کی شرح، شرح صحیح مسلم للنووی، صحیح مسلم کی انہوں نے شرح کی جو بہت مقبول ہوئی، اور ایک کتاب امام نووی کی ریاض الصالحین وہ بھی بہت مشہور ہوئی، اور پھر اس کے بعد الاذکار من کلام سید الابرار کے نام سے دعاؤں کے مجموعہ کو انہوں نے کتابی شکل میں پیش کیا، وہ بھی کافی مشہور ہوئی، اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس یہ موجود کتاب الاربعین اور دیگر بہت ساری کتابیں امام نووی کی۔ تو ہم حدیث کی جانب آتے ہیں۔ پہلی حدیث عن امیر المؤمنین ابی حفص عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه متفق علیہ۔ اربعین کی پہلی حدیث، راوی حدیث ہے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ طبقہ صحابہ میں بلند مقام رکھنے والے، نبوت کے 6ویں سال عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین بأبی جہل اور بعمر بن الخطاب۔ یہ روایت ہمیں احمد اور ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے مشکل ہو جانے پر، مسلمانوں کے مصائب میں پڑنے پر اللہ رب العالمین سے دعا کیا اللہ اسلام کی مدد فرما، اسلام کو عزت اور بلندی دے۔ ان دو شخصیتوں میں سے اس کے ذریعے جو تجھے سب سے زیادہ ہے، دو شخصیتیں کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جہل یا عمر بن خطاب۔ کیوں؟ دونوں کا مکہ میں کافی اثر و رسوخ تھا، اور اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہو جائے تو اسلام کے لیے بہت بڑی تائید اور بہت بڑی سہولت کا باعث تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعائیہ الفاظ، اللہ تو اسلام کی تائید مدد فرما، اسلام کو عزت دے، دو آدمیوں میں سے اس سے جو تیرے پاس سب سے زیادہ محبوب ہے، ابو جہل اور عمر بن خطاب۔ حدیث کے الفاظ ہے کہ عمر بن خطاب اللہ رب العالمین کے پاس زیادہ محبوب تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے عمر بن خطاب کو ہدایت دی اور وہ اسلام قبول کیے نبوت کے 6ویں سال۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہمیں احادیث کے ذخیرے میں ملی، بہت سارے مقامات پر قرآن مجید نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ
موافقت کی. حضرت عمر نے جیسی رائے پیش کی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول ویسے ہی فرمایا. جیسے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقام ابراہیم کو مصلی بنانے کی تجویز کی، اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی کہ فاتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، کہ تم مقام ابراہیم کو مصلی بنا. اسی طریقے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پردے کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا کہ آپ کے پاس فاجر فاسق ہر قسم کے لوگ آتے ہیں، اس لیے آپ اپنی ازواج مطہرات کو حجاب کا حکم دیجیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاب والی آیت نازل کی. اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عمر ابن خطاب کے موافقت میں قرآنی آیات کا نزول فرمایا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 افراد میں سے ہیں جنہیں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دی. اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار ہوئے، کیونکہ آپ کی زوج مطہرہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھی، اور آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خسر ہوئے. اسی طریقے سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت ساری فضیلتیں ہمیں احادیث میں ملے گی. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھا کر عمر ابن خطاب سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا ابن خطاب والذی نفسی بیدی، کہ ابن خطاب وہ ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم جس گلی چلتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ کر دوسری گلی کو اختیار کرے. تم جس گلی چلتے ہو شیطان اس گلی کو چھوڑ کر دوسری گلی اختیار کر لیتا ہے. صحیح بخاری کی روایت. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی پوری مدت خلافت میں دوسرے خلیفہ اور خلافت کی مدت 10 سال 6 مہینے، خلفائے راشدین میں دوسرے خلیفہ اور خلافت کی مدت 10 سال 6 مہینے، اپنی پوری مدت خلافت عدل و انصاف سے لوگوں کے درمیان گزاری اور لوگوں کی صحیح نگہداشت کی کوشش کی. لوگوں کے احوال کی خبر لیا کرتے تھے اور گشت کیا کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ سے بہت زیادہ ڈرنے والے اور اللہ رب العالمین کے ڈر سے آنسو بہانے والے تھے. یہاں تک کہ کہا گیا کہ کان فی وجہہ خطان اسودان من البکا، کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین کے ڈر سے اتنے زیادہ آنسو بہاتے تھے کہ آنسو بہانے کی وجہ سے ان کے آنکھوں کے نیچے 2 لکیریں پڑ گئی کالے رنگ کی. مسلسل آنسو بہانے سے کالے رنگ کی 2 لکیریں. تو اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ ڈرنے والے، اور پھر شہادت نصیب ہوئی اور ان کا دور خلافت ختم ہوا. تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے والے. اب حدیث کے کلمات پر ہم تھوڑا سا غور کرتے ہیں. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث عمر بن خطاب کے زبانی ہم نے یہاں سنی. سب سے پہلے اس کا ترجمہ کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر، اعمال کا دار و مدار اعمال کی قبولیت نیتوں پر ہے. پھر اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا
وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت، ہر شخص کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پر جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی جانب ہے، فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ يُصِيبُهَا، اور مراد دین کی ہوا، اور جس کی ہجرت دنیا کی جانب ہوگی کہ دنیا حاصل کرے، یا کسی عورت کی جانب ہوگی کہ اس سے نکاح کرے، تو جس مقصد کے لیے اس نے ہجرت کیا اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے. اب اس کے بعد حدیث کے الفاظ اسے ہم ایک نظر ڈالتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا پہلا حصہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت ہوتا ہے. اعمال عمل کی جمع، اور عمل سے کون سا عمل مراد یہاں پر؟ شرعی عمل، وہ عمل جس کا تعلق شریعت سے، ممنوع عمل نہیں، غیر شرعی عمل نہیں، بلکہ وہ عمل جس کا تعلق شریعت سے ہو وہ. اور پھر نیت کی جمع، اور نیت کہتے ہیں دل کے ارادے، دل کے ارادے کو نیت کہتے ہیں. اور پھر ایک دوسرا لفظ استعمال کیا گیا ہے ہجرت. ہجرت کہتے ہیں بلاد کفر سے، سرزمین کفر سے نکل کر سرزمین اسلام کی طرف آنا. کفر و شرک کے شہر سے نکل کر ایمان و اسلام کے شہر کی طرف آنا ہجرت کہلاتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ہجرت سے مراد مکہ سے مدینہ ہجرت کرنا تھا. اور جب مکہ فتح ہو گیا تو اب ہجرت عام معنوں میں استعمال ہونے لگی کہ کفر و شرک والے شہر سے نکل کر ایمان اور اسلام والے شہر کی طرف آنا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اب اس کے بعد حدیث کا ماحصل، ہم کو حدیث سے کیا معلوم ہے؟ حدیث سے ہم کو معلوم ہوا ہے کہ انسان کو اپنے عبادات میں، اعمال میں نیت کو خالص اللہ کے لیے کرنی چاہیے. اسی لیے بہت سارے علماء نے اس کو نصف العبادات کہا ہے. عبادات کی ایک شرط کا اس میں بیان ہے. عبادات و اعمال قبول ہونے کے لیے دو شرطیں، ایک خالص اللہ کے لیے ہو، تو اس ایک شرط کا ذکر اس حدیث میں ہے. ایک دوسری چیز، انسان کو عمل عادتاً نہیں کرنی چاہیے. ایک شخص مسواک کر رہا ہے، عادتاً مسواک کر رہا ہے، کوئی شعور نہیں ہے اس کے ذہن میں. یا ایک شخص ہے نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ذہن میں یا اس کے نیت میں یہ بات نہیں کہ میرے نماز پڑھنے سے میرا مقصد اللہ کو راضی کرو، اللہ کو راضی کرو، یہ مقصد نہیں ہے، تو ایسے اعمال اللہ کے پاس قبول نہیں. آپ کی نیت ہو کہ آپ کے عمل سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو. آپ کے عمل سے اللہ کا تقرب حاصل ہو، اللہ آپ سے راضی اور خوش ہو، تبھی آپ کا عمل قبول کیا جائے. کوئی عمل عادتاً کیا جائے، وہ عمل اللہ رب العالمین کے پاس مقبول نہیں ہو سکتا. دلیل، بہت سارے دلائل ہمارے پاس موجود ہیں. ہم نے ایک مشہور حدیث سنی ہوگی کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں. یہ مطلق حدیث ہے،
لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا لن یوافی عبد یوم القیامہ یقول لا الہ الا اللہ یبتغی به وجہ اللہ الا حرم اللہ علیہ النار، کہ قیامت کے دن جو بندہ بھی اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرے کہ وہ لا الہ الا اللہ کہنے والا تھا اور اس کی غرض کیا تھی یبتغی به وجہ اللہ، اللہ کی رضا مقصود تھی اسے، اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لا الہ الا اللہ کہنے والا اور لا الہ الا اللہ پر عمل کرنے والا تھا۔ تو کیا معلوم ہوا؟ عقیدے کے لیے بھی یہ نیت ہونی چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو، اللہ ہم سے راضی اور خوش ہو۔ اگر کوئی بے شعوری میں لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے تو اس کے لیے مشکل ہے۔ یبتغی بہ وجہ اللہ، لا الہ الا اللہ کے ذریعے اللہ کی رضا مقصود ہو۔ اسی طریقے سے دوسرے اعمال ہم دیکھیں کہ انسان نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، اس کی یہ ساری عبادتیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہونی چاہیے؟ بہت سارے لوگ عادی ہو جاتے ہیں اور ان کے ذہن میں اللہ کا تقرب، اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی ایسی کوئی بات نہیں، بس غافل دل سے نماز پڑھیں نہیں۔ اللہ رب العالمین کو ایسے اعمال مطلوب نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تعلیم دی کہ ہمارے عمل کے پیچھے اللہ کی رضا، اللہ کی رضا۔ جیسے حدیث کا ٹکڑا ہم نے پڑھا وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہو، کہ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات پر عمل کر کر آزادی سے عمل پیرا ہو کر اس دنیا سے گزر جائے اور آخرت میں اللہ رب العالمین خوش ہو جائے، یہ نیت کسی کی ہے تو اس کی ہجرت درست۔ اور ایک دوسرا شخص ہے وہ بھی ہجرت کر رہا ہے، لیکن اس کی ہجرت کا مقصد یا تو دنیا حاصل کرنا ہے یا کسی عورت سے شادی کرنا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، اس کی ہجرت کا جو مقصد ہے وہی مقصد کے تحت اس کی ہجرت۔ تو انسان عبادت کر رہا، اس کی عبادت چاہے نماز ہو، سجدہ رکوع، اس کے پیچھے بھی اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے سورۃ الفتح محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور آپ کے ساتھی کافروں پر بڑے سخت اور آپس میں بڑے رحم ہوئے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین